لیے خدا کے لیے خدا کے لیے میرے دین پڑھنے والے عزیز بچوں، میرے واعظ بھائیوں، خطیبوں، مبلغوں، اللہ کے لیے اپنی تقریر، اپنے موضوع سخن کو بامقصد بناؤ، لوگوں کو پتہ چلے تم کیا چاہتے ہو، لوگوں کو دین کے لیے، دین کے غلبہ کے لیے، دین کے اقتدار کے لیے تیار کرو۔ نبی نے صحابہ کو دین کے غلبہ کے لیے تیار کیا۔ نبی علیہ السلام نے 13 برس مکے میں محنت فرمائی، 144 آدمی تھے ہجرت کے وقت، کیوں ان کو بچا بچا کے رکھا؟ خود تو روز بیت اللہ میں گئے، ان کو نمازیں گھروں میں پڑھوائیں، مکہ کی گھاٹیوں میں پڑھوائیں، کیوں کہ آنے والے دنوں میں اللہ نے جو حکومت دینی تھی اس کے نظام کو چلانے والے کارکن کہاں سے آئیں۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں، اسلامی مدارس سے اسلام کی حکومت چلانے والے کارندے پیدا کریں۔ خدا کی قسم یہ ہمارا حق ہے، خدا کی قسم ہمارا حق ہے، ہمارا حق ہے۔ ہم کو غلط راستے پر ڈالا گیا، ہم کو دیوبندی بریلوی فساد میں، دیگر فسادوں میں ہمیں لڑا لڑا کر بدنام کیا گیا۔ یہ انگریز کی سازش، حکمرانوں کی سازش، بے دینوں کی سازش، کفر کے ایجنٹوں کی سازش، اور ہم سے ایک اور بھول بھی ہوئی، ہم نے اپنے بزرگوں کا تذکرہ چھوڑ دیا۔ عبدالقادر جیلانی ہمارے ہیں، احمد بن حنبل ہمارے ہیں، ابو یوسف ہمارے ہیں، محمد ہمارے ہیں، ابو حنیفہ ہمارے ہیں، مالک بن انس ہمارے ہیں، عبدالقادر جیلانی ہمارے ہیں، بایزید بستانی ہمارے ہیں، جنید بغدادی ہمارے ہیں، حسن بصری ہمارے ہیں، بشر حافی ہمارے ہیں، معین الدین اجمیری ہمارے ہیں، نظام الدین اولیاء ہمارے ہیں، رکن الدین عالم ہمارے ہیں، بہاءاللہ زکریا ہمارے ہیں، نور محمد مہاروی ہمارے ہیں، مجدد الثانی ہمارے ہیں، شاہ ولی اللہ ہمارے ہیں۔ کائنات کے کونے کونے میں جہاں بھی کوئی اللہ کا نام لیوا اس کا ولی وہ ہمارا۔ جب وارث اپنی جائیداد کو نہ سنبھالے تو پھر چور اچک کے اس کو اٹھا کر لے جاتے ہیں۔ آج ہمارے اولیاء اللہ کے تذکرے غیروں نے سنبھال لیے، ان کے ساتھ اوٹ پٹانگ باتیں لگا دی، ان کا کردار چھپا دیا۔ زندہ کرو اپنے بزرگوں کا کردار، مطالعہ کرو، مشائخ چشت، مشائخ شیخ بلدیہ، مشائخ نقش بندیہ، یہ سب کے سب ہمارے، ان کے تذکرے بیان کرو، صحیح بیان کرو۔ جب وارث کو جائیداد ملے گی تو وہ صحیح جگہ پر پہنچائے گا۔ صحابہ کا تذکرہ کرو۔ ایسی ہم سے قرآن کی تعلیم کے بارے میں بھول گئے۔ قرآن کتاب حکومت ہے، کتاب حکومت ہے، کتاب حکومت ہے۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس وَأَنِ احْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ۔ اللہ مجھے آپ کو، پوری دنیا کے سب مسلمانوں کو، دین مدارس کے طلباء کو، اساتذہ کو، دین کے واعظوں، خطیبوں، مقرروں کو، مبلغوں کو، اللہ پاک اس مقصد کو سامنے رکھ کر اپنی زندگیاں استوار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا مقصد ایک ہو، سب واعظوں، مقرروں کی، مبلغوں کی بولی ایک ہو، سب مسلمانوں کو اللہ کے دین کی حاکمیت اور کفر کی غلامی کی لعنت سے نجات حاصل کرنے کے لیے مسلمانوں میں جذبہ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آج پھر یہودیوں کا غلبہ، پھر کفر کی غلامی۔ آج ضروری ہے کہ عطا اللہ شاہ بخاری کے کردار کو زندہ کیا جائے۔ آج عبید اللہ سندھی، ابوالکلام آزاد، مفتی محمد کفایت اللہ، احمد شہید دہلوی، حسین احمد مدنی، شیخ الہند محمود حسن رحمہم اللہ تعالی، ان کے کردار کو زندہ کرو۔ جنہیں حقیر سمجھ کر بجھا دیا تو نے، وہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اور بس آخری بات کہتا ہوں اپنے علماء سے، طلباء سے، مسلمان بھائیوں سے، بالخصوص ان لوگوں سے جو اس کوڑے مکار جھوٹے کے ساتھ اس کی فریب کاریوں کا شکار ہو رہے ہیں، میں یہی کہوں گا، یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح جھیل کے سینے میں اتر جا، یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح جھیل کے سینے میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر جا، یا شہر کی دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا۔ یا تو دین کا حوالہ چھوڑ دو، جب اپنے بزرگوں کے کردار کو زندہ کرو، پھانسی پر جانا پڑے تو چوم کر پھندا گلے میں ڈالو۔
دین کے لیے محمد علیہ السلام نے اپنی بیٹی کی قربانی دی، اپنے دندان مبارک شہید کرائے، وطن چھوڑا ہے، دین نہیں چھوڑا۔ یوں خاک کی مانند نہ راہوں میں بکھر جا، کرنوں کی طرح چھیل کے سینے میں اتر جا، یا دشت میں اس بزم کی رونق کو نہ کر یاد، یا شہر کی دیوار سے سر پھوڑ کے مر جا۔ اور شاید کوئی آب لپا ہو تیرے پیچھے، اور شاید کوئی آب لپا ہو تیرے پیچھے، ارے جاتے ہوئے اس راہ کو کانٹوں سے نہ بھر جا۔